بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع فضائل حج پر ہے۔ پچھلے بیان میں بھی حج کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان کیے تھے، اور آج میں انشاءاللہ فضائل حج کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ فضائل حج کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بڑا مہربان کریم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے جو ان سے جنت میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بڑی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں، بہت ساری سہولتیں، اور بندوں کی مغفرت کے لیے مہینے جیسے رمضان ہے، ذوالحجہ کا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی مہینے ہیں جس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ فضائل حج میں بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے اس سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حاجی کے لیے خاص دعا کی کہ یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت کر، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کر دے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی اس سے بھی حج کی اہمیت کی فضیلت ملتی ہے کہ کتنے فضائل ہیں حج کرنے کے، جس نے صحیح اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کیا ہو۔ بہت سارے علماء کرام کا معمول تھا کہ حجاج کا استقبال بھی کرنا، ان سے ملنا، ان سے مغفرت کی دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اللہ کے راستے میں حج میں نکل کر 1 روپے کا بدلہ 700 روپے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، تیرا عمرہ کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجہ مضاعف ہوتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ درجہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اور حج میں جا کے خرچ کرنے کا۔ اور بہت سارے مشائخ نے، علماء کرام نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسراف سے مراد کہ اچھے لذیذ کھانوں کے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، آدمی کریم ہونے کے آثار میں سے ہے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حاجی یعنی حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج عمرہ برے خاتمے سے حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیل و آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے، اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک حدیث میں کہ لگاتار حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جہاد تمہارا حج ہے۔ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، وہ حج اور عمرہ ہے۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں ضعیف بھی ہوں اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی کوئی زخم بھی نہیں ہوگا، اور وہ حج ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد میں سب اعمال سے افضل ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے، اور ایک روایت میں فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے۔ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نامعلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں کہ جو شخص حج عمرہ کے لیے نکلے اور مر جائے وہ سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت فضائل ہیں حج عمرہ کی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، سیر و تفریح کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، اس حج عمرہ کی اللہ کے یہاں بہت مقبولیت ہے، اللہ اس حج عمرہ کو قبول کرتے ہیں۔ حج کے بارے میں بہت ساری روایتیں کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے حج جلدی کرنا چاہیے۔ کسی بھی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا اس پر واجب ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہو جاتا ہے۔